آج ہمارے سلسلے کے دوسرے بزرگ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ دعا بھی کر لینی چاہیے کہ ان کے حالات سن کر اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اعمال کی توفیق دے اور اولیاء کے اندر ہمارا بھی نام لکھ دے۔ آپ خواجہ حسن بصری کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ قائم اللیل، اور ہمیشہ پوری رات نوافل میں گزارتے تھے۔ 3 روز بعد افطار فرماتے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ شیخ سے پوچھے بغیر کسی کے حالات سن کر اس کی اتباع نہیں کرنی، ورنہ اس میں بھی نفس کا شدید جو ہے نا اپنی جو ہے بڑائی شامل ہو جاتی۔ 3 روز بعد افطار فرماتے اور پھر بھی 3-4 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ قلت طعام آج کل نہیں، خوب کھائیے اور خوب کام لیجیے نفس سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب کام لو، خوب کھاؤ، خوب کام لو۔ زہد کا غلبہ اس قدر تھا کہ جو کچھ پاس ہوتا تھا سب خدا کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ توکل کا اعلیٰ ہے، صحیح ہے جی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے بچا کے بھی رکھنا ہے، دوسروں کے لیے خرچ بھی کرنا ہے۔ دینار و درہم اگر کسی کے دینے کے واسطے بھی ہاتھ میں لیتے تھے تو ہاتھ دھویا کرتے تھے کہ دنیا کی پلیدی ہمیں نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کا مقام تھا، لیکن ہم اپنے بزرگوں سے جو سیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے، صحیح ہے جی، تو اس کو شکر گزاری کی نیت سے ہاتھ لگائیں، تکبر کی نیت سے نہیں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، شکر گزاری کی نیت سے۔ ماوا ملجا فقہا، ماوا ملجا فقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیعت سے قبل 40 سال تک مجاہدات میں مشغول رہے، بیعت سے پہلے علوم ظاہریہ میں بھی حضرت حسن بصری کے شاگرد ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے، براہ راست تابعی بھی۔ سلوک میں آپ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ کا ایک غلام تھا جس نے اس معاہدے پر کہ رات کے وقت مجھے رخصت دی جائے، رات کے عوض 1 دینار دوں گا۔ رات کو کام نہیں لیجیے آپ مجھ سے، لیکن 1 دینار آپ کو دے دوں گا۔ غلام سے اس زمانے میں کام کروایا جاتا تھا، اور غلام کی کمائی جو ہوتی تھی وہ آقا اور مالک کی ہوتی تھی، اس پر غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو اس نے طے کر لیا کہ بھئی رات کے وقت میں کام نہ لیجیے، رات کی چھٹی دیجیے اور مجھ سے 1 دینار لے لیجیے۔ اپنے آپ کو رات کی حاضری سے مستثنا کر لیا تھا۔ کسی شخص نے آپ سے شکایت کی کہ وہ رات کو زرگری کا کام کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شکایت اس امر کی تھی کہ رات کو مردوں کا کفن چراتا ہے۔ آپ نے امتحان کے لیے ایک شب اس کا تعاقب کیا۔ وہ غلام تھوڑی دور جا کر ایک قبرستان میں پہنچا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا۔ صبح تک نماز پڑھتا رہا اور صبح کے وقت دعا مانگی اور پھر یہ عرض کیا کہ اے میرے بڑے سردار، اے میرے بڑے سردار، میرے چھوٹے سردار کی اجرت بھی دے۔ اس پر 1 دینار اس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ لے کر چلا آیا، مگر یہ وہیں چھپ رہے اور وضو کر کے اپنے خیال کی استغفار میں 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی اور نیت کر لی کہ اس کو آزاد کر دوں گا۔ صبح کو وہاں کے لوگوں سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کا مکان 2 سال کے راستے پر ہے۔ شیخ عبد الواحد کا مکان جب اس غلام کے پیچھے چلے 2 سال کی مسافت پر ہے۔ سخت متحیر ہوئے۔ ایک سوار سامنے آیا اور پوچھا کہ عبد الواحد کیسے بیٹھے ہو؟ آپ نے قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ جاؤ مت، تمہارا مکان تیز گھوڑے کی چال سے 2 سال کے راستے پر ہے۔ رات کو وہی غلام آئے گا، اس کے ساتھ جانا، اور واقعی بجز اس کے چارہ ہی نہ تھا کہ انتظار کریں۔ دوسری شب پھر وہ غلام آیا اور مختلف اقسام کے کھانے اپنے ہمراہ لایا اور شیخ سے عرض کیا کہ کھا لیجئے، اور پھر ایسا کبھی نہ کیجیے۔ آپ نے نوش فرمایا اور بدستور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ صبح کے وقت حسب دستور دینار آ گیا۔ یہ دونوں دینار لے کر خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور پیش کر دیے۔ خواجہ ان کے ساتھ چند قدم چلے کہ مکان آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، آپ نے تسلیم فرما لیا اور آزاد کر دیا۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور ایک پتھر یا چند کنکریاں بحق آزادی نظر کی اور غائب ہو گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بڑے قیمتی جواہر تھے۔ ان کو فروخت کیا اور فقراء کو تقسیم کر دیے اور اسی وقت سے ترک دنیا شروع کر دی۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہوا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات جو میں نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کی اور چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ ایک رات جو میں نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کی اور چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی چند دوسری لڑکیوں کے ہمراہ میرے پاس آ کر بیٹھی، بقیہ لڑکیاں اس کے پیچھے بیٹھیں۔ ان میں سے ایک کو اس نے کہا اس شخص کو اٹھاؤ، مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئیں اور سب نے مل کر مجھے اٹھایا۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے نرم نرم بسترے بچھاؤ اور تکیے رکھو۔ انہوں نے 7 بسترے اوپر نیچے اور اس پر بہت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے رکھے۔ ایسے بسترے اور تکیے میں نے عمر بھر نہیں دیکھے تھے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو فرش پر لٹا دو، مگر دیکھو اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا۔ میں ان کو دیکھتا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے لیے چاروں طرف پھول رکھو۔ ان سب نے میرے چاروں طرف پھول رکھ دیے۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس درد کی جگہ رکھا اور ہاتھ سے پھیلایا۔ پھر کہنے لگی کھڑا ہو، نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے صحت دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو تندرست پایا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں کبھی بیمار نہیں ہوا، اور میرے دل میں اب تک اس کے اس جملے کی حلاوت موجود ہے کہ کھڑا ہو، نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں شفا بخشی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی نیند آئی کہ میرے اوراد و وظائف سب چھوٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی آئی جس سے زائد حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے پاؤں کے جوتے تسبیح کر رہے تھے اور اس کے تسمے تقدیس۔ مجھ سے کہنے لگی اے ابن زید، میری طلب میں کوشش کر کیونکہ میں تیری طلب میں ہوں۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جو مجھے خریدے اور میرے دل کا چین و آرام بنے، وہ اپنی تجارت کے نفع میں خسارے سے محفوظ رہے گا۔ میں نے پوچھا تیری قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی میری قیمت اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اس کی خوبصورت جملہ، میری قیمت اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت ہے، اور میری قیمت ایسا طویل فکر ہے جو غم کے ساتھ ہو۔ میں نے پوچھا اے لڑکی تیرا مالک کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرا مالک وہ ہے کہ اگر کوئی خواہش کرنے والا اس کے پاس میری قیمت لائے تو وہ اس کو قیمت واپس نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد یہ خواب دیکھ کر جاگ گئے اور اس کے بعد قسم کھا لی کہ رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ پھر بتا دوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، قلت منام، نیند کی قلت کا مجاہدہ اب نہیں، پوری نیند کرو بھائی۔ چنانچہ پھر یہ حال ہوا کہ صبح کی نماز 40 سال تک عشاء کے وضو سے پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ ملک چین میں ایک راہب کی عبادت گاہ پر پہنچا اور پکار کر آواز دی اے راہب۔ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ آواز دی، پھر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آواز دینے پر اس نے مجھے جھانک کر دیکھا اور کہا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو آسمانوں پر ہے اور اس کی بڑائی کی تعظیم کرتا ہو، اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو اور اس کی قضا پر راضی ہو اور اس کی بخششوں پر تعریف کرتا ہو
اس کی نعمتوں پر شکر اور اس کی عظمت کے سامنے ذلت اختیار کرے، اس کی قدرت تسلیم کرے، اس کی ہیبت کے آگے سر جھکائے، اس کے حساب و عذاب کی فکر کرتا رہے، دن میں روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے، اس کو دوزخ کے ذکر نے بیدار کر رکھا ہو، وہ شخص راہب کہلاتا ہے۔ اور میں تو ایک پھاڑ کھانے والا کتا ہوں، اپنے آپ کو اس جگہ پر قید کر رکھا ہے تاکہ کسی کو اپنی زبان سے نہ پھاڑ کھاؤں۔ میں نے دریافت کیا، اے راہب، کس چیز نے مخلوق کو اللہ کی طرف سے بہکا دیا؟ کہنے لگا، اے بھائی، اللہ کی معرفت کے بعد جس نے اس سے لوگوں کو بہکا دیا ہے وہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے، کیونکہ یہی چیز نافرمانی کی جڑ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس چیز کو دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے اور جو چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہوں ان کی طرف متوجہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایوب سختیانی ملک شام کے راستے میں سفر کر رہے تھے، ہم کو ایک حبشی آدمی ملا جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا، میرے جیسے آدمی سے تو یہ سوال کرتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ بوجھ زمین پر رکھ دیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، اس کو سونا بنا دے۔ چنانچہ وہ بوجھ سونا بن گیا۔ پھر ہم سے کہنے لگا، اس کو دیکھو۔ اس کے بعد کہنے لگا، اے خدا، اس کو لکڑیاں بنا دے۔ چنانچہ وہ لکڑیاں بن گئیں۔ پھر کہنے لگا، عارفین سے سوال کرتے ہو، ان کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں، میں اس حبشی کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا اور بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ایک پیالہ ہمارے سامنے آ گیا جس میں شہد تھا، اور ایسا تھا کہ برف سے بھی زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ کہنے لگا، اس کو کھا لو، یہ شہد مکھیوں کا شہد نہیں ہے۔ ہم نے کھایا تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، ایسی کرامتوں پر تعجب کرنے والا عارف نہیں ہوتا، اور جو تعجب کرے سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور جو کرامتوں کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جاہل اور ناواقف ہے۔ ہاں، کرامات اصل نہیں ہے، اصل تو اتباع سنت ہے۔ خوارق و کرامات، آپ بڑے صاحب کرامت و خوارق تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی دریا پر گزر ہوا، ملا اہل ثروت کو دام لے کر کشتی پر بیٹھا رہا تھا اور جن کے پاس دام نہ تھا ان کو چھوڑتا جاتا تھا۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا دریا سے عبد الواحد کی طرف سے کہہ دو کہ خشک ہو جائے۔ ان فقراء نے آپ کا پیام پہنچا دیا۔ دریا اس قدر کم ہو گیا کہ یہ لوگ بے تکلف گزر گئے۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ غلبہ نیند میں رات کا وظیفہ فوت ہو گیا تو آپ نے ایک حور کو باوصافیہ، تمام کمال صفات کے ساتھ دیکھا، جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ اے ابو زید، میرے ملنے کی طلب کر کہ میں تیری طلب میں ہوں۔ اس پر آپ نے رات کو نہ سونے کا عزم کر لیا اور 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ جماعت فقراء کی بیٹھی تھی، پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ بھوک نے غلبہ کیا، حضرت سے درخواست کی، حضرت کی دعا سے دینار برسے، ان کا حلوہ خریدا گیا اور سب نے کھایا، مگر حضرت شیخ نے اس میں سے تناول نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سوار تھے کہ ہوا کے زور سے ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک بت پرست تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اپنے بت کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ حقیقت میں عبادت کے قابل وہی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ کا وجود کس چیز سے معلوم ہوا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تبلیغ اور تعلیم۔ اس کی تکمیل کے بعد تشریف لے گئے۔ اس نے عرض کیا کہ کوئی علامت اپنی حقانیت کی آپ کو دے گئے؟ آپ نے فرمایا کلام اللہ۔ اس نے سنا اور سن کر کیا اٹھا کہ واقعی اس کلام کا قائل ایسی ذات نہیں کہ جس کی نافرمانی کی جائے، اور صدق دل سے مسلمان ہوا، اور واپسی پر حضرت شیخ کے ہمراہ اس جزیرے سے آ گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر حضرت نے اپنے رفقا سے اس کے لیے کچھ چندہ کیا۔ جب اس کو دیا گیا اس نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں جب ایک بت کی پرستش کرتا تھا
اور اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا تو اس نے مجھ کو ضائع نہیں کیا، اور اب جب کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں وہ مجھ کو ضائع کیسے کرے گا؟ اس لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ رات کے وقت جب سب لوگ نماز کے بعد سونے لگے تو اس نو مسلم نے دریافت کیا کیا حق سبحانہ بھی رات کو سوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب نے کہا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیسے غلام ہو کہ تمہارا مولا جاگتا رہے اور تم سوتے رہو۔ سب کو اس کی پختگی اور ذکاوت پر تعجب ہوا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ چند روز بعد انتقال ہو گیا۔ خواجہ نے خواب میں اس کے مراتب عالیہ کو جنت میں دیکھا۔ آپ یعنی خواجہ صاحب قصیر عمر میں سب بیمار ہو گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ فالج ہوا تھا، طاقت وضو وغیرہ کی بھی نہیں تھی۔ اتفاقاً ایک دن نماز کے وقت کوئی خادم موجود نہیں تھا۔ آپ کو اضطراب ہوا، دعا کی، فوراً اچھے ہو گئے کہ نماز نہایت اطمینان سے ادا کر لی اور پھر مرض فوراً دوبارہ لوٹ کر آ گیا۔ یہی حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں 3 رات تک مسلسل یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق ہو اس کی مجھے دنیا میں ملاقات کرا دے۔ 3 دن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تیری ساتھی میمونہ سودا ہے، جو ایک حبشی عورت تھیں، اتنی کالی تھی کہ ان کا لقب ہی سودا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گی؟ مجھے بتایا گیا کہ کوفہ کے فلاں قبیلے میں۔ میں ان سے ملنے چل دیا پردے کے ساتھ۔ کوفہ پہنچ کر میں نے ان کا حال دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرایا کرتی ہیں، فلاں جنگل میں ہے۔ میں اس جنگل میں پہنچا، وہ ایک گدڑی اوڑے نماز پڑھ رہی تھیں، ان کے قریب ہی بکریاں اور بھیڑیاں اکٹھے چل رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرا اور سلام کے بعد کہنے لگی عبد الواحد آج نہیں، آج تو چلے جاؤ، ملاقات کا وعدہ کل قیامت میں ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں عبد الواحد ہوں؟ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں کہ روحیں ازل میں سب ایک لشکر کی طرح مجتمع تھیں، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان کا یہاں بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہنے لگی بڑے تعجب کی بات ہے، جو خود واعظ ہو دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جس بندے کو حق تعالی شانہ دنیا کی کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ شخص پھر بھی اس کی طرف میں لگا رہے تو حق تعالی شانہ اس شخص سے اپنے ساتھ تنہائی کی محبت زائل کر دیتے اور اپنے سے بہت اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ انس کے بجائے اپنے سے وحشت اس پر سوار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 5 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے واعظ تو لوگوں کو وصیحت اور تنبیہ کے لیے واعظ و نصیحت اور تنبیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے، حالانکہ تو خود ان گناہوں کا بیمار ہے، ان میں مبتلا ہے۔ اگر تو دوسروں کو نصیحت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا تو تیرے کہنے کا ان کے دلوں پر اثر پڑتا، لیکن جب تو ایسی حالت میں دوسروں کو منع کرتا ہے تو خود ان میں مبتلا ہے، تو اپنے اس منع کرنے میں خود شک میں ہے، اور جس کو خود کسی بات میں تردد ہو وہ دوسرے کو زور سے کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ تمہاری بکریاں اور بھیڑیوں کے ساتھ ہی چل رہی ہیں، بھیڑیے ان کو کچھ کہتے نہیں؟ کہنے لگی جا اپنا کام کر، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی ہے، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کرا دی۔ آپ کی وفات میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27 صفر 176 ہجری اور 22 کے نزدیک 186 ہجری بھی کہا گیا ہے، اور بصرہ میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے اجل خلفاء 3 شخص ہیں، خواجہ فضیل ابن عیاض، خواجہ ابو الفضل بن رزین اور خواجہ ابو یعقوب سوسی۔ ابو علی اور ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، بعض نے ابو الفیض بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے حالات پڑھنے اور سننے سے ہمیں بھی استقامت دین عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں حضرت شیخ فضیل ابن عیاض جو عبد الواحد ابن زید کے خلیفہ ہے، اجل خلیفہ، ان کے حالات سنائے جائیں گے، جو کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں تیسرے بزرگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔